ان اشعار میں علامہ اقبال نے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے پوری نظم میں۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے ارنی سرخی افسانہ دل۔ دار کہتے ہیں سولی کو، رسن کہتے ہیں رسی یا پھندا، بازی طفلانہ بچوں کا کھیل، ارنی مجھے اپنا جلوہ دکھا، سرخی کہتے ہیں عنوان کو۔ میسیج یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے اپنے جان پہ کھیلنا بے شک ناممکنات ہے، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عمل بچوں کا کھیل ہے۔ اشارہ منصور کو سولی پہ چڑھانے کا واقعہ تھا، اور دل کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہے، یعنی مراد یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اور دل کے افسانے کا جو عنوان ہے قلب الہی کی طلب میں سراپا احتجاج بن جائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر ارنی کی صدا لگائی تھی، یعنی مجھے اپنا جلوہ دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی دل کا پہلا اور بلند جذبہ ہے۔ یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خطۂ پیمانہ دل۔ ساغر لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا پیالہ، میں کہتے ہیں شراب کو، جادہ ملک بقا کہتے ہیں قائم رہنے والا ملک کا راستہ۔ ایسا دل جو معرفت کی شراب سے بھرا ہوا ہو، سوچو تو صحیح اس کی قیمت کیا ہوگی، کہ یہ تو انسان کے لیے بقائے دوام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے اگر انسان دل کو اپنا رہبر بنا لے تو جذبہ عشق اسے بقائے دوام عطا کر دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ مین میسیج یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا عشق کا جذبہ ہو تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور اگر لب بھرا ہوا ہو عشق کا جذبہ انسان میں تو پھر اس انسان کی زندگی کی سرور کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ مزرع کہتے ہیں کھیتی کو۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے پروردگار، یہ رحمت کا بادل تھا یا عشق کی بجلی؟ زندگی کا کھیت جل گیا ہے، اب تو اس میں دل کو دانے کو اگا دے۔ یعنی عشق کے جذبے نے تو زندگی کو فنا کر کے رکھ دیا ہے، پھر یہی جذبہ ابر و رحمت کی صورت میں ظاہر ہو اور یوں دل کی تخلیق وجود میں آئے۔ حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ گنج گراں مایا بہت قیمتی خزانہ۔ فرہاد کہتے ہیں شیریں کا عاشق۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرہاد سے کہہ رہے ہیں اگر تو دل کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تو اپنے عشق میں یقیناً کامیاب ہو جاتا، پھر تجھے پہاڑ کھودنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ یعنی فرہاد جو تھا وہ پہاڑ کاٹنے میں لگا رہا، اور اگر دل کے ویرانے کو کھودتا تو اسے حسن کا خزانہ مل جاتا۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا دل کعبہ ہے، اور کسی وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عرش ہے۔ اے میرے رب، میرے دل کے مقام میں کون رہتا ہے؟ اقبال حیرت میں کہتے ہیں کبھی تو دل پر عرش کا دھوکہ ہوتا ہے اور کبھی یہ کعبے کی مانند لگتا ہے۔
دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تو ہی مجھے یہ راز بتا کہ میرے دل میں آخر کون موجود ہے. یعنی شاعر کا اشارہ ذات خداوندی کی جانب ہے کہ وہی انسان کے دل میں مقیم ہے. اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ ہے دل. دل اور میں عملی سطح پر دونوں ہی مجنوں اور سودائی ہیں، تاہم فرق اتنا ہے یہ دل تو کسی اور کا دیوانہ ہے جبکہ میں دل پہ فریختہ ہوں. اقبال کا جو دل ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں سرشار ہے. تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل. اے نادان عبادت گزار تجھے کیا خبر کہ دل کیا چیز ہے، اس کی ایک مستانہ لڑکڑاہٹ سینکڑوں سجدوں سے بہتر ہے. نادان کہتے ہیں ناسمجھ کو، رشک صد سجدہ سینکڑوں سجدوں سے بڑھ کر، لغزش کہتے ہیں لڑکھڑانا. خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستار پروانہ دل. عشق میں وہ کیفیت ہے جو انسان کو بلند درجہ بخشتی ہے. عشق میں جلنے والے کی راکھ میں ایک ایسی اکسیر ہے جو مٹی کے ڈھیر پہ ڈال دی جائے تو اس کو بھی سونا بنا دیتی ہے. اکسیر کہتے ہیں مفید ترین، خاکستر کہتے ہیں راکھ کو. عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. دام کہتے ہیں جال کو، رہا کہتے ہیں آزاد، نخل کہتے ہیں پیڑ کو. دل ہی ہے جب یہ عشق کے جال میں پھنس جاتا ہے تب اسے آزادی ملتی ہے. یعنی اس کا اصل مقام وہی ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. عام درخت پر جب بجلی گرتی ہے تو وہ جل جاتا ہے، لیکن دل کے پیڑ کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس پر بجلی گرتی ہے تو یہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. یعنی دل جو ہے وہ عجیب و غریب شے ہے. دل کی متضاد کیفیتوں کا ذکر ہے اس شعر میں کہ عشق کے دام میں پھنس جانے کے باوجود وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، اور اگر اسے ایک پودا تصور کر لیا جائے اور اس پر بجلی گر جائے تو دل خاک ہونے کے بجائے سرسبز ہو جاتا ہے.